نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدی اوف بعهدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ آج کے ہمارے سبق میں اللہ رب العزت نے ہم سے پہلی امت یہودیوں کو خاص طور پر مخاطب کیا ہے، اور اس میں ان سے 5 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات کہ یہودی اور عیسائی دونوں قومیں امت محمدیہ سے پہلے گزر چکی ہیں، دونوں امتیں، اور یہ دونوں امتیں ایسی ہیں کہ ان پر رب العزت نے اپنے انعامات اور احسانات بہت زیادہ کیے ہیں، لیکن یہ قوم باوجود اس بات کے کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں رحمتیں ان پر ہوئی ہیں جو کسی اور امت پر نہیں ہوئی، لیکن یہ لوگ احسان فراموش نکلے، انہوں نے رب تعالیٰ کی نافرمانیاں سب سے زیادہ کی ہیں یہودیوں نے، اور دوسرے نمبر پر عیسائیوں نے۔ تو اللہ رب العزت ان کو سمجھانے کی خاطر یاد دلا رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں۔ رب العزت نے ان کو احسان کیے ہوئے یاد دلائے تاکہ کوئی شرم کریں اور فرما برداری کی طرف آئیں، لیکن یہ قوم ایسی نہیں تھی۔ پھر رب العزت نے ان نعمتوں کے علاوہ، احسانات کے علاوہ، جو ایک بہت بڑا وعدہ عالم ارواح میں کیا گیا تھا وہ یاد دلایا۔ اوفو بعہدی، میرے ساتھ جو تم نے خالق اور مالک ہونے کا وعدہ کیا ہے وہ تو نبھاؤ۔ جب عالم ارواح میں ہم نے آپ سے پوچھا الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تم سب نے کہا تھا تم رب ہو، تو اب جو ہے تم نافرمانیاں کیوں کرتے ہو؟ اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو، انسان بن کے، مسلمان بن کے زندگی گزارو، اور میں تمہارے ساتھ اپنا وعدہ یہ پورا کروں گا کہ تمہیں جنت عنایت کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اس دنیا میں مجھ سے ہی ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات جو خصوصی طور پر ان سے ذکر کی
وہ آیت نمبر 41 میں ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ، قرآن مجید پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، تورات کی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ دراصل یہودی اور عیسائی، خصوصاً یہودی جو ہیں، یہ ایسی قوم تھی، ایسے لوگ تھے کہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کی آمد کی نشانیاں اور تمام صفات بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود تھی، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور پھر بھی نہ مانا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے ان کے متعلق بتاتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اولاد ہونے میں تو شک نہیں ہوتا نا ماں باپ کو، تو جس طرح اولاد کے اولاد ہونے میں شک نہیں ہوتا، اسی طرح ان لوگوں کو رسول اللہ کے آخری رسول ہونے میں شک نہ تھا، لیکن جان بوجھ کر انکار کیا۔ اس لیے رب العزت سپیشل طور پر انہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ آمینو بما انزلت مصدقا لما معکم، کہ تم جو ہے قرآن مجید پر پہلے ایمان لاؤ، اور ولا تکونوا اول کافر بھی، چونکہ تم بھی صاحب کتاب ہو، صاحب کتاب ہو، اللہ کی شریعت تم پر بھی، تمہارے پاس بھی موجود ہے، اس لیے تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم رسول اللہ کا انکار کرو، تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم قرآن مجید کا انکار کرو، تم تو خود صاحب کتاب ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور چوتھی بات ان سے یہ کی کہ دنیا جتنی بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے اس کی حیثیت نہیں، تو اس لیے فرمایا کہ چند ٹکوں کے عوض غلط فتوے نہ دیا کرو، ناجائز اور حرام کام مت کیا کرو، اور پانچویں بات وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اپنے دلوں میں میرا ڈر پیدا کرو۔ یہ 5 نصیحتیں کی ہیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو۔ پہلی نصیحت، میری نعمتوں کو یاد کرو، تمہیں میری احسانات یاد ہوں گے تو ممکن ہے کہ تم احسان فراموشی نہ کرو۔ نمبر 2، جو عالم ارواح میں میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کو نبھاؤ، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تیسری بات، قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ چوتھی بات، اس کے انکار مت کرو۔ پانچویں بات، غلط فتوے مت دیا کرو، اور چھٹی بات، صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نصیحتیں کی ہیں۔ مصباح القرآن ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں فہم قرآن کے 2 اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، یا بنی اسرائیل، یا کا معنی اے، اور بنی اولاد۔ بنی اصل میں بنینا ہے، نون پر زبر بھی ہے، تو بنینا کو اسرائیل کی طرف نسبت کی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے نون لکھنے میں نہیں آتا۔ یہ ابن سے ہے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کا معنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ تعالی۔ جس طرح ہمارے ہاں عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، اسی طرح عبرانی زبان میں اسرائیل اللہ کا بندہ۔ تو یہ لقب ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، اور یہودی اور عیسائی دونوں امتوں پر یہ لفظ بیک وقت بولا جاتا ہے۔ یہودی اور عیسائی یہ ان کا لقب ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکرو، تم سب یاد کرو۔ اذکرو کس سے نکلا؟ ذکر سے، اور شروع میں حمزہ کس چیز کا ہے؟ حکم والا، آخر میں واو الف جمع کی علامت۔ اذکرو، تم سب یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو۔ نعمت، انعام، منعم حقیقی اردو میں بولا جاتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، تم سب یاد کرو
میری نعمت کو، اللتی وہ جو انعمتو میں نے انعام کی، انعمتو میں نے انعام کی۔ انعمتو کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ فعل کے معنی میں تبدیلی لانے والا ہے، اور آخر میں تاپشتو جو ہے اس کا معنی میں نے، انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، یہ دو چیزیں ہیں، علا اور کم ملا کے لکھا گیا تو کھڑی زبر نہیں آئے گی، علیکم تم پر، وہ اور اوفو تم سب پورا کرو، یہ اوفو کس سے نکلا؟ وفا سے، اور اوفو کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ فعل کے معنی میں تبدیلی لانے والا ہے۔ وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، وعدہ وفا کیا، وعدہ پورا کر دیا۔ اوفو تم سب پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، یہ میرے کس کا ترجمہ ہے؟ یا کا، اور بی کا کو، باقی کیا بچا؟ عہد، عہد معاہدہ اردو میں بولا جاتا ہے، عہد و پیمان۔ اوفو تم سب پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، میرے وعدے کو، اوفی میں پورا کروں گا، اوفی میں پورا کروں گا، اور اوفی کے شروع میں جو حمزہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ میں، یہ یا تا حمزہ نون میں سے ہے، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے ہی، یا کا معنی مجھ سے اور اِيَّا کا صرف ہی، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے ہی، یہ جو اِيَّا ہے یہ خصوصیت پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ایاکا، ایایا، ایانا، ایاہو، ایاکا مختلف انداز میں استعمال ہوتا رہتا ہے، اور اس کے ترجمے میں عموماً صرف یا ہی کا استعمال ضرور ہوتا ہے۔ وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے ہی، فَرْحَبُونَ تم سب ڈرو، اور آخر میں ننظرنی جو ہے یہ اس کے بعد یا بھی ہے، اس کے بعد آخر میں یا بھی ہے، اور وقف کی وجہ سے، سٹاپ کرنے کی وجہ سے یا جو ہے وہ لکھنے میں نہیں آئی۔ فرحبونی تھا تو یہ فرحبو ہے، اور اس کا الف گر گیا ہے کہ اس کے بعد ایک اور علامت آ گئی ہے، اس لیے واو الف کا واو لکھنے میں نہیں آیا، اور علامت یا جو ہے وہ آخر میں لگانی تھی لیکن سٹاپ کی وجہ سے وہ بھی چھوڑ دی گئی ہے، تو اسی گری ہوئی یا کا ترجمہ مجھ سے کیا گیا ہے۔ یہ آخر میں جو ہے نا مجھ سے، یہ نون کے بعد یا بھی ہے، نون کے بعد یا بھی ہے جو اللہ رب العزت نے سٹاپ کی وجہ سے چھوڑ دی۔ فرحبونی اس کو لمبا نہیں کرنا ورنہ وہ یا پڑھی جائے گی، یا پڑھنی نہیں ہے، فرحبون، اور اگر پڑھنا ہے تو فرحبونی، نی نہیں کرنا اس کو ورنہ پھر وہ یا واپس آ جائے گی۔ وَإِيَّايَ فَرْحَبُونَ اور صرف مجھ سے ہی پس تم سب ڈرو، نی مجھ سے۔ وَآمِنُوا اور تم سب ایمان لاؤ، وَآمِنُوا اور تم سب ایمان لاؤ۔ یہ آمینو حکم والا حمزہ ہے اس کے شروع میں، تم سب ایمان لاؤ، بما اس پر جو، بی کے معنی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں سبق نمبر 14 میں، تو یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ پر، اور ما کا معنی جو، اور تم سب ایمان لاؤ اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا۔ انزلتو کے شروع والا حمزہ فعل کے معنی میں تبدیلی لانے والا ہے۔ نازلہ خود اترا، انزلہ کسی اور کو اتارا، تو انزلتو میں نے نازل کیا، میں نے اتارا۔ مصدقاً تصدیق کرنے والا، مصدقاً
तस्दीक करने वाला। उर्दू में लफ्ज मुसद्दिक डायरेक्ट भी बोला जाता है, मुसद्दिक, तस्दीक, सदाकत, सिद्को, सिफा सब उर्दू में बोलते हैं। मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला, ये शुरू में मीम पेश मुंह और आखिर से पहले जेर, इसमें करने वाले का मफहूम होता है। और तुम सब ईमान लाओ उस पर जो मैंने नाजिल किया, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है वो, लिमा उसकी जो, लफ्ज़ ली का माना यहां पर क्या हो रहा है, की, उसकी जो माकुम तुम्हारे पास है या तुम्हारे साथ है, दोनों तर्जमे दुरुस्त है। तो उनके पास क्या था, यहूदियों के पास तौरात और ईसाइयों के पास इंजील, और कुरान मजीद दोनों की तस्दीक करता है। मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है कुरान मजीद, लिमा उसकी जो माकुम तुम्हारे पास है या तुम्हारे साथ है, वला तकूनू और मत तुम सब हो जाओ। ला के बाद वलिफ आ गया ना, ला के बाद वलिफ, तो अब क्या होगा, काम न करने का हुक्म, जिसे हम नहीं कहते हैं, सख्ती से मना करना। वला तकूनू और मत तुम सब हो जाओ, अव्वला पहले, काफिरिन इनकार करने वाला, बिही इसके, किसके, कुरान मजीद के, इसके कुरान मजीद के। वला तश्तरू और मत तुम सब बेचो। ये तश्तरू जो लफ्ज है, इस लफ्ज में ता का माना तो तुम है और वाओ का सब, ला का मत हो गया। बाकी लफ्ज है इश्तरा, उर्दू में बोला जाता है बेओ शिरा, उर्दू में क्या बोलते हैं, बेओ शिरा, खरीदना और बेचना, दोनों मानी इसमें बैक वक्त पाए जाते हैं, खरीदना और बेचना। तो जो बात हो रही होगी उसी के हिसाब से आप तर्जमा कर लेंगे। वला तश्तरू और मत तुम सब बेचो, बी आयाती मेरी आयतों को, ये को किसका माना है, बा का, और मत तुम सब बेचो भी आयाती मेरी आयतों को, सामानन कलीला थोड़ी कीमत में, थोड़े पैसों में, यानी पैसे लेकर, वो पैसे थोड़े हों या ज्यादा, आखिरत के मुकाबले में तो उनकी कोई हैसियत है ही नहीं ना, इसलिए अल्लाह ताला उन्हें थोड़ा कह रहे हैं। वइयाया और सिर्फ मुझसे ही, वइयाया और सिर्फ मुझसे ही, फत्तकून तुम सब डरो, फत्तकून तुम सब डरो मुझसे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूदियों और ईसाइयों दोनों को, जिनका लक़ब बनी इसराइल है, तो उन्हें समझाया है। अल्लाह ताला हमें भी समझने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा उसलूब तफहीम कुरान बजरिया उर्दू जुबान, इस उसलूब में 65% उर्दू में आते हैं, 20% बार बार आते हैं, और 15% आपने याद करने हैं सुर्ख रंग में। तो या बनी इसराइल, ये 3 चीजें हैं, या बनी और इसराइल, बल्कि 4 चीजें हैं। तो या अल्लाह, या रहमान, बनी इसराइल डायरेक्ट बोला जाता है, क्योंकि बनी बेटे के माना में है, बनु कुरैजा, बनु नजीर, और इसराइल के मुतल्लिक मैंने आपको पहले बता दिया। उज़कुरू किससे निकला, जिक्र से, जिक्र, जाकिर, मज़कूर, तज़किरा, नेमती, नेमत, इनाम, मुनम, अल्लती 20% में से, और अनामतु नेमत, इनाम, अलैकुम तुम पर, अलहदा अलल ऐलान, वो का माना, और औफू किससे निकला, वफा से, वफा ईफाए आहद, वफादार, बियाहदी आहद से निकला, आहद आहदो पैमान, ऊफी दोबारा आ गया मिलता जुलता औफू से, हाँ जी, इसमें हुक्म है वफा, ईफाए आहद, वफादार, और आहद फिर आ गया, वाव का माना, और इयाया सिर्फ मुझसे ही, फरहबून राहिब डरने वाला, ईसाइयों के आलम को कहते हैं राहिब डरने वाला, रहबानियत वाव का माना, और आमीन अमन से निकला, अमन ईमान मोमिन, मा
माहौल, मातहत, माजरा, अनजलतु, नाजिल, नुजूल, मुनज्जल मिन अल्लाह, शान नुजूल, मुसद्दिक, तस्दीक, मुसद्दिक का ज़राए, लिमा में मा है, आप पहले से जानते हैं, माअकुम, मा अहल व याल, माहियत, वाव का माना और, ला का माना नहीं, तकूनु, तुम सब बनो या हो जाओ, अव्वला, पहले, अव्वल व आखिर, अव्वल नंबर, काफिर, कुफर, काफिर, कुफार, बिही, इसके, वाव का माना और, ला का माना मत, तश्तरू, बैओ, शिरा, मुश्तरी, होशियार बाश, बिआयाती, आयत और आयात, समानन, कीमत, कलीलन, थोड़ी, कलील मुद्दत, इल्ला कलील, वाव का माना और, इयाया, सिर्फ मुझसे ही, फत्ताकून किससे निकला? तकवा से, तकवा और मुत्तकी। आज के हमारे सबक में सिर्फ एक लफ्ज है जिसे सामानन कहते हैं कीमत के माना में। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।